جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ کتابیں تھی ہدیے کے طور پر آئی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے کچھ سوالات کر کے جو ہے میں ختم کروں۔ خواتین کی طرف کچھ سوالات میں بھیج دیتا ہوں، خواتین کی طرف وہ لکھ کر کے مجھے جو ہے مختصر طور پہ جواب دے دیں گے۔ جیسے ایک میں نے بتایا تھا کہ اللہ کی مشیت کی دو قسمیں بتائی تھی، مشیت جس کو ارادہ بھی بولتے ہیں، تو اس کی دو قسم بتائی تھی۔ وہ دو قسم کیا ہے؟ ایک تو یہ چیز، دوسری چیز یہ ہے ایمان کے کتنے ارکان پائے جاتے ہیں، ایک آسان سوال۔ اور ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں۔ تین سوال خواتین کی طرف ہے، موبائل پر جو ہے جواب اختصار کے ساتھ بھیج دیں گے۔ آپ لوگوں سے سوال ہے، اسلام ایمان کے ارکان میں سے کسی ایک رکن کا مطلب تھوڑا سا بتائیے، دو تین جملوں میں، کچھ لفظ میں۔ ایمان کے جو ارکان اس میں سے ایک کی وضاحت کوئی کرے۔ جی بتائیں۔ ایمان کے ارکان، ایمان کے ارکان، جی 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 بالکل جی بالکل بالکل۔ اس میں ایمان کی جب بات آئے کہ ایمان کس حیثیت سے لانا ہے، تو اس طرح سے تعارف کریں گے کہ اجمالی طور پر تمام فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اور تفصیلی طور پر جن فرشتوں کے نام آئے ہیں نام کے ذریعہ، جن فرشتوں کے کام آئے ہیں کام کے ذریعہ، یعنی مختصر تعارف کریں گے ایمان لانے میں، تو اس طرح سے کریں گے۔ جی جی۔ کوئی دوسری جو ہے دوسرے رکن کا تھوڑا سا جو ہے تعارف کریں، ایمان کا کوئی دوسرا رکن بیان کرے تھوڑا سا تعارف کے ساتھ، اسی طریقے سے مختصر بتائیں۔ جی بتاؤ کیسے۔ جی ماشاء اللہ، الحمد للہ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے۔ بس ہم ایمان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اللہ پر جب ایمان لائیں گے تو کس بات پر ایمان لائیں گے۔ جی بتائیں۔ اللہ پر ایمان، کتابوں پر نہیں، اللہ پر ایمان جب لائیں گے، یا آسمان، جس پہ آسمان ہی پر، اگر کتابوں پر ایمان بتائیں، اگر بتانا چاہتے ہیں کیسے ایمان لائیں گے۔ جی اس میں بھی اسی طریقے سے بیان کریں گے، اجمالی طور پہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور تفصیلی طور پر جن کے نام، کتاب کے نام جو آئے ہیں ان کتابوں پر تفصیلی طور پر ایمان لانا ہے۔ اور قرآن میں کتنے آئے ہیں تفصیلی طور پر؟ 5 کتابوں کا نام آیا۔ کیا نام آپ کا ہے؟ محمد فیصل۔ اچھا، ایمان کا لغوی معنی کوئی بتائیں، ایمان کا لغت میں کیا معنی بنتا ہے؟ جی جی، ایمان کا معنی جی بتائیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی چیز پر ایمان لے، ایمان کے بیان میں جو ہم سب سے پہلے ایمان کا معنی، اس کے بعد شرعی تعلیم، تصدیق کرنا۔ جی جی، تصدیق کرتے ہیں آپ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حامد نام ہے نا، سید حامد، آپ سید ہیں حقیقت میں؟ اچھا، ایمان کی شرعی تعریف، شریعت میں ایمان کیسے کہتے ہیں آپ بتائیے، شریعت میں بتائیے، آپ ہی بتائیے کوئی بھی۔ شرعی تعریف، ایمان، سوال سمجھا آپ نے؟ ایمان کی شرعی ایمان شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ جی جی، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے، برکتوں سے نوازے۔ مزید آپ بتائیے، آپ بھی بتائیں، حصہ لیں۔ یہ جو ہے ہمارے منیر صاحب بتائیے، ایمان کی شرعی تعریف، شریعت میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ شرعی تعریف یہ ہے کہ اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام صفات، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسم و صفات پر یقین رکھنا، اور اس پر کسی اور کو اس میں شریک نہ کرنے کو
شرعی لحاظ سے ماشاء اللہ. اور کوئی بتائیں گے؟ آپ ہی بتائیں گے پیچھے سے. جی آزاد صاحب بتائیے. دل سے تسلیم کرنا، جی زبان سے اقرار کرنا، جی جی عمل سے ثابت کرنا. بالکل. جی عمل کا مطلب اعضاء و جوارح سے یہ ایمان. اقرار باللسان، عربی لفظ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان. اقرار زبان سے، تصدیق دل سے اور ہاتھ اور پیر سے اس پہ عمل کر کے دکھانا، یہ ایمان کا نام ہے. بھولیں گے نہیں اب؟ یہ ایمان ہے. ایمان بھول جائیں گے تو پھر مسلمان نہیں رہیں گے، راستہ بھٹک جائیں گے. پھر ایمان سمجھنا ہے ہم کو. ماشاء اللہ. اس میں کچھ اور بتایا تھا، 2 چیز اور ایڈ کیا تھا میں نے. یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان. طاعت یعنی بھلائی سے ایمان بڑھ جاتا ہے اور برائی کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے. اچھا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اس کی دلیل کے ساتھ کوئی بتا سکتے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے؟ کیا آیا ہے؟ مفہوم بتائیے. ایمان گھٹتا بڑھتا کیا کیا ہے؟ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یا کیا ہے؟ جی بڑھتا ہے. جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. حسین صاحب نے صحیح جواب دیا. جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ایمان بڑھ جاتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں ایمان نہیں بڑھتا وہ ایک دم پتھر کی طرح رہتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے ولی کا ایمان بہت بڑا ہوگا، اللہ کے نبی کا ایمان اس سے بھی بڑا ہوگا، ہے نا. اور کمزور آج کے زمانے کے مسلمانوں کا ایمان بہت کمزور ہوگا. ادھر پیسہ دکھاتے ہیں، ادھر قادیانی ہو جائیں یا ہندو ہو جائے، پتہ نہیں کتنی مسلمان لڑکیاں بھاگ بھاگ کے بن رہی کہ نہیں ہندو بن رہی. وہ کیسا ایمان ہے؟ تو اس کا ایمان وہ بھی، اس کے پاس بھی تو ایمان ہے لیکن ایمان ڈگمٹ گوگل والا زلزلہ اس کی ایمان میں پیدا ہو رہا ہے. اچھا اگر ہم پوچھیں اللہ تعالیٰ دنیا کی خبر رکھتا ہے، کیسے خبر رکھتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے، میرے خیال سے 100 میں سے 100 کو پتہ ہوگا. اس لیے میں یہ نہیں پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی کیسے خبر رکھتا ہے. جی بتائیے آپ. فرشتوں کے ذریعے. اللہ محتاج ہو گیا تو پھر ہاں ایسی بات نہیں. بتائیے. اللہ اپنے شان کے مطابق، اپنے شان اور علم کے مطابق. نہیں جی آپ بتائیے سب سے. اللہ کے علم کے. ماشاء اللہ گڈ. اللہ اپنے علم کے ذریعہ بھول کیسے گئے؟ یہ بتایا تھا کہ نہیں یاد آیا؟ شان اور علم دونوں. نہیں اللہ شان کیسے؟ اللہ کی شان الگ چیز ہے نا. شان کا مطلب مقام. اللہ اپنے علم کے ذریعے یعنی جو جانکاری کا پاور ہے اس علم کے ذریعے. اور آیت بھی نہیں قرآن میں مختلف آیات ہیں اس سلسلے میں. اللہ اپنے علم کے ذریعے ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرے ہوا ہے. تو اپنے علم کے ذریعے پوری کائنات کو جانتا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. کیا نام آپ کا؟ سلیمان. ایسے ہی جو ہے دین کو ہمیں سمجھنا ہے. فرشتوں پر ایمان لانا یہ تو ہو گیا نا. اچھا جبریل علیہ السلام کس صورت میں آتے تھے وحی لے کر؟ کس صورت میں؟ جی بتائیے مغل. عام طور سے اب صحابی بول دیے ہیں تو نام بتا دیجئے. جو نام بتائیں گے وہ جیتیں گے. جی جی دحیہ کلبی. دحیہ کلبی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کے ذکر میں فائدہ ہے، پاور ہے. آپ ذکر کر رہے ہیں یاد آ جاتا ہے سوال. کیا آپ کا نام؟ عبد الجبار. ماشاء اللہ. دحیہ کلبی عام طور سے جو وحی لے کر آتے تھے. اچھا حدیث جبریل میں نے بتایا تھا آپ کو، پڑھنے کے لیے بھی بتایا تھا، کتاب کی بھی رہنمائی کی تھی. حدیث جبریل پڑھنا چاہیے، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے پوری شرح تفصیل کے ساتھ. اس میں اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے، قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس حدیث میں جبریل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، آ کر کے تعلیم دیے ہوئے ہیں نا. اچھا کون جواب دینا چاہتے ہیں؟ چھوٹا سا سوال لگا. جی بتائیے آپ. تو کس شکل میں آئے تھے؟ جی ہاں تو وہ تو سمجھے کس صورت میں آئے تھے؟ جی انسانی شکل. جی
بالکل بالکل صحیح صحیح بات ہے، انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، انسان ہی کی طرح تھے۔ کیا نام آپ کا ہے؟ محمد طاہر۔ آگے والا کوئی سوال کا جواب دیں گے؟ تھوڑا سا اب ہارڈ کرتے جا رہے ہیں، آپ بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، کتنی مرتبہ دیکھا اور کہاں کہاں دیکھا تھا؟ بولیے گا نہیں؟ دیکھیے اب معلوم ہو گیا نا، ایک پوائنٹ تو معلوم ہو گیا، بس ایک پوائنٹ جو ہے۔ نارے ہیرا جی بتائیے آپ، ہاں آپ بتائیں کب دیکھیں، کتنی بار اور کہاں کہاں؟ جی 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 معراج کے وقت دیکھے تھے، آسمان پہ دیکھے تھے۔ ایک مرتبہ تب دیکھے تھے زمین پر، اور ایک مرتبہ جو ہے آسمان پر تھے تب دیکھے تھے۔ ماشاء اللہ۔ قاضی کیا مختار افتخار، بیت المعمور کے بارے میں بتائیں۔ جواب آ گیا؟ سوال اس کا مجھے جواب دینا ہے؟ اچھا مجھے ہی پھنسا رہے ہیں۔ بیت المعمور کے بارے میں کوئی بتائیں۔ جو جواب دے دیے ہیں وہ نہیں۔ جی مغل صاحب بتائیے، بیت المعمور کیا ہے؟ جس میں 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، دوبارہ ان کو قیامت تک نمبر نہیں آتا۔ چلیے ایک بات تو بتایا آپ نے صحیح، الحمدللہ۔ مغل صاحب ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر ہے، ٹھیک وہی مقام جو خانہ کعبہ کا دنیا میں زمین پر ہے، وہی مقام اس کا ہے، ٹھیک ہے۔ مغل صاحب شاہ جہاں صاحب آپ کو پوچھیں، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت، ہاں، وجتنب الطاغوت، طاغوت سے بچو، یہ تو ایمان کا حصہ ہے طاغوت سے بچنا۔ بولے تھے نا ایک مرتبہ، ایک آیت آئی تھی نا اس میں۔ جی بتائیے۔ پاکستان میں تو بچہ بچہ کو معلوم ہو گیا، ساحل ادیم نے ایسا جو ہے کڑبڑ کڑبڑ کیا، پاکستان میں سب کو معلوم ہو گیا۔ شریعت اسلامیہ کے خلاف کسی بھی بات پر قیدا رکھا جائے جی، یا اس کو صحیح مانا جائے تو وہ طاغوت ہے۔ اور کوئی وضاحت کے ساتھ بتائیں۔ جی جی جی، اللہ کے علاوہ جس کی بھی بات کی جائے، کل ما یعبد من دون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جائے وہ سب طاغوت میں داخل ہے۔ ماشاء اللہ۔ شوکت صاحب تو موجود ہیں پہلے سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد خصوصیات ہیں، خواتین کی طرف سے کوئی جواب آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد خصوصیات امتیازی، یعنی وہ خصوصیات جو دوسرے پیغمبروں میں نہیں تھے، کوئی ایک بتائیں۔ جی چاند کا ٹکڑا ہو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ یہ خصوصیات میں سے ہیں، چلے مان لیتے ہیں۔ کوئی آپ بتائیں، آپ کا بھی آ گیا، جو نہیں جواب دیے ہیں وہ بتائیں، کیا بتائیں؟ لو آپ، جو میں نے درس میں جو پڑھایا تھا، جی آپ پیچھے سے بتائیں۔ جی 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 جی، کیا نام آپ کا ہے؟ جمشید خان۔ اور کوئی بتانا چاہتے؟ بہت ساری خصوصیات، جی آپ بتائیں۔ معراج جو نماز پڑھانے کے وقت جو ہے وہ اپنے پیچھے جو ہے سبھی مقتدی کو دیکھتے ہیں۔ جو میں بیان کیا تھا اس میں سے بتائیں، جو نہیں۔ جی جہاں عبادت کا حکم تھا مسجد کے اندر، وہاں ہی لوگ پڑھ سکتے تھے، باہر نہیں پڑھ سکتے۔ جی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ ہر جگہ پڑھ سکتے، اس طرح کی خصوصیات جو ہے۔ جی جی، یہ ہمارے کیا نام ہو گیا آپ کا، اسم گرامی نوازش صاحب۔ ایمان میں عمل داخل ہے یا نہیں داخل ہے؟ ایمان میں عمل داخل ہے یا نہیں داخل ہے؟ جو جواب نہیں دیے وہ بتائیں۔ ایمان میں، جیسے ہم ایمان لاتے ہیں نا، اقرار کرتے ہیں، تو ایمان میں عمل داخل ہے، ایمان لانا کافی ہے یا عمل بھی اس کے اندر داخل ہے؟ داخل ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں نظریہ کیا ہے؟ میں نے جو بتایا تھا،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے کیا بتایا تھا اس سلسلے میں؟ کوئی درس میں کسی کو معلوم ہو تو بتائیں. معلوم ہے امام بخاری کے بارے میں؟ نہیں معلوم تو ہاتھ کیوں اٹھائے؟ جرمانہ لگے گا پھر. نہیں، انما الاعمال بالنیات. تقدیر پر ایمان لانا کس کس چیز پر؟ آپ بتائیے. تقدیر پر کس کس بات پر ایمان لائیں؟ تقدیر اچھی بری تقدیر میں کون کون چیز آتا ہے، کس کس بات پہ، کتنا پوائنٹ پہ ایمان لانا؟ پوائنٹ اتنا ہے کون کون سا پوائنٹ؟ وہ تو ہے ہی، وہ تو آ گیا اس میں، لیکن پوائنٹ 4 پوائنٹ کس کس پہ لانا ہے؟ کوئی بتائیں. تقدیر کس کس چیز پر ایمان لانا ہے؟ پہلے ہاتھ اٹھائیں، اس کے بعد جو ہے بتائیں. اچھے تقدیر پہ، برے تقدیر پہ. یہ تو ہے ہی. اس میں 4 باتیں ہیں. کون کون سی 4 باتیں وہ بتائیے. آپ کا آ گیا جی. کون ہاتھ اٹھائیں؟ تمہارا ہوگا، چلو بتاؤ. تقدیر میں کس کس بات پہ ایمان لانا ہے؟ جی کیا چیز؟ علم اور تحیات. تخلیات نہیں. ایک پوائنٹ تو چلے گا. جی بتائیے. نہیں، جو کلاس میں جو آئے تھے ان کو پتہ ہوگا. علم، کتابت اور مشیت اور تخلیق، 4 چیزوں پر ایمان لانا ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز بتا سکتے ہیں؟ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بتا کے وضاحت کر کے. علم میں ایمان لانا ہے. کیا ایمان لانا بتائیے. دوسرے کو چانس دیجیے جو نہیں بتائے ہیں. علم، اللہ کو پوری تقدیر، پوری کائنات کا علم ہے. علم کا مطلب یہ ہوا، علم کا مطلب جو تقدیر لکھا ہے نا اس کا پہلے سے آلریڈی علم ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر لکھ رکھا ہے. اس کو بولتے کتابت. فرسٹ علم، سیکنڈ کتابت، تھرڈ میں مشیت. اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں کوئی اولیاء نہیں، کوئی ولی نہیں. اللہ کی مرضی پورے کائنات میں. اچھا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، برا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. اب اس میں نے جو ہے مشیت میں 2 قسمیں بیان کی تھی. وہ لیڈیز کی طرف سوال گیا ہوا. پھر اس کے بعد ایک تخلیق ہے. تخلیق کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب اس میں تقدیر میں تخلیق پر ایمان کیا مطلب ہوا؟ تقدیر میں تخلیق پر ایمان کی کیا معنی ہوگا؟ تقدیر کا چوتھی چیز پر ایمان یعنی تخلیق ہے. اس میں کیا چیز ہے؟ اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے جو ہے سب پوری مطلب جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک جو ہے پورے انسان کو جو ہے وہ انہوں نے لکھ کے رکھا ہوا. نہیں، وہ تو پہلے ہو گیا. آخرت پر ایمان کن باتوں پر ایمان لائیں گے؟ آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان کن باتوں پر لائیں گے؟ کوئی لیڈیز کی طرف سے نہیں آیا. آخرت پر ایمان کن باتوں پر ایمان لائیں گے؟ بس ایک سوال ہمیں چاہیے. جی بتائیے. جی ہاں وہ ہو گیا، ایک پوائنٹ ہو گیا. اس کی تقریر چھوڑ دیجیے، اب دوسرے پہ آئیے. اور جی اور بالکل 3 چیزوں پر ایمان لانا ہے آخرت پہ. 3 چیزوں پر. کس پر؟ ایک دوبارہ زندہ ہونا مر کے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جزا اور حساب اور جزا، اس پر ایمان لانا. تیسری چیز جنت و جہنم پر ایمان لانا. 3 چیزوں پر ایمان لانا. ویری گڈ. آپ کا جواب تھوڑا یعنی آپ نے سب سے زیادہ جو ہے مشکل سوال کا جواب دیا. آپ کا نام ہے محمد مجتبیٰ. یہ جو ہے 13 آدمی ہو گئے. آ جائیں جو ہے منیر صاحب، یہ ایک کتاب سب کو دیں. اصل میں گفٹ آئی ہوئی تھی تو میں سوچا اردو کتاب پڑھنے کے لیے آپ سب لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. شوکت صاحب آ جائیں. محمد فیصل، سید حامد، آزاد، حسین، سلیمان، عبدالجبار، محمد طاہر، قاضی افتخار، مغل، جمشید،
نوازش اور محمد مجتبیٰ. اچھی کتاب ہے، توحید پہ بہترین کتاب ہے. اچھا کیسا ہے؟ ٹھیک ٹھاک. سلیمان نہیں تھا، سلیمان ہے ایک نام تھا نا، سلیمان کا نام تھا نا، سلیمان ہے، وہ طول سے آتے ہیں نا سلیمان.